أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة والنقمة الدامغة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية حينما خرج إلى العراق: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزیزان محترم، گفتگو چل رہی ہے کتاب زکوٰۃ میں، چونکہ ہم ان امور کو تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، یعنی معروف ہونے کے باوجود ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے زکوٰۃ تھا، اور ان میں ہم نے گفتگو کی اور احادیث کا بھی ذکر کیا جو زکوٰۃ سے متعلق ہے. اس کے بعد جو زمین سے فصل اگتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ اس میں بلتستان جیسے جگہوں پر جہاں نہروں سے پانی لا کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر عشر واجب ہے. اور نقدین سے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی اور پیسوں سے متعلق گفتگو کی. سب سے پہلے طور پر زکوٰۃ پیسوں پر اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک 3.5 لاکھ نہ ہو جائے. اگر 3.5 لاکھ مکمل ہو جائے تو 8,750 روپے زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے. یعنی بینکوں میں رکھا ہوا ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ بینک جو ہے یہ انسان کے دسترس میں ہے، یعنی متناول الید ہے. جب چاہے نکال سکتے ہیں، جب چاہے وہاں جمع کرا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ قرضے کی طرح نہیں ہے جو انسان کے دسترس سے باہر ہے کہ وہ اس کو پیسہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نہیں پتہ. تو اس وجہ سے اس کا حکم الگ ہے. آج انشاءاللہ ہم انعام کی بات کریں گے، ان حیوانات کی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں اونٹ. اونٹ کے اوپر زکوٰۃ کتنا واجب ہے؟ تو چونکہ ہمارے بلتستان میں اونٹ نہیں پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اونٹ کے بارے میں ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں. ہاں، ان جگہوں پر جہاں پر بعض بلتستان میں نہیں بلکہ لداخ یہ جو نبرا ویلے ہیں وہاں پر بخاطی اونٹ پائے جاتے ہیں. یعنی بخاطی اونٹ سے مراد یعنی وہ اونٹ جو قد میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے 2 کوہان ہوتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے 2 کوہان ہوتے ہیں. تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے. ان میں زکوٰۃ ہر 5 اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہے. اب وہ لیکن یہاں پر ہم ذکر نہیں کرتے کیونکہ اونٹ بلتستان میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو جو بلتستان میں پائے جاتے ہیں انہی کا ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ.
تو بلتسام میں جو پائے جاتے ہیں ان سارے حیوانوں کا ہم تذکرہ کریں گے اور واضح کریں گے کہ جس طریقے سے گائے پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح یہ جو مختلف قسم کے نسل کے تبتی نسل کے جو گائے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو ایک تو بیل ہے، ایک بیل اور اس کے گائے اور بیل واجب ہے، لیکن تبتی جو ہے یاک ہوتے ہیں، یاکمو ہوتے ہیں، ان کو عربی زبان میں الثور تبتی کہا جاتا ہے۔ الثور تبتی یعنی تبتین یاک، یعنی تبتین وہ بیل، اس سے مراد جو ہے وہی یاک اور یاکمو ہے، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کی گائے کے نسل سے اور یاکمو کے ملاپ سے جو زمو پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو لہذا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صرف جو مادہ ہے یعنی مو ہے انہی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن نر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس وقت میں گائے پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن بیل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زووں پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن زو پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو یاکمو ہے، یکمو بولتے ہیں ہم، یہ جو یکمو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن یک کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تو ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ہمارے مولا صادق آل محمد اور مولا باقر العلوم سے ہم جو روایات لے کے آئے ہیں، ان حریث ان زرارہ و محمد بن مسلم و ابی بصیر، یعنی ہمارے عظیم محدث اور روات الحدیث اور ثقہ جو ہے زرارہ ہے، اسی طریقے سے محمد بن مسلم ہے، ابو بصیر، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں مولا صادق آل محمد نے فرمایا لولا ہؤلاء لن درست آثار النبوہ، یہ اگر عظیم ہستیاں نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دین کو محفوظ طریقے سے ہم تک منتقل کیا اور انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، اگر فتویٰ دیتے تو دین اس وقت ہی مسخ ہو جاتے ہیں اور اس وقت ائمہ معصومین ان کے اوپر ان کی فضیلت میں اتنے احادیث ذکر نہیں کرتے، تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے جو معصومین پاک نے فرمایا اسی کو بالکل اسی طریقے سے آگے ٹرانزٹ کیا ہے اور اسی طریقے سے آگے نریشن کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عظیم ہستیاں یہی ہمارے سلف صالح سے مراد یعنی ائمہ معصومین کے اصحاب باوفا تھے۔ وہ برید بن عجلی والفضیل، اور فضیل میں ان ابی جعفر و ابی عبداللہ قال، مولا نے یہ دونوں کے دونوں اماموں نے فرمایا قال فی البقر فی کل 30 بقرہ طبیع حولی، اگر کسی کے پاس 30 گائے ہو جائے، اب اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ 30 کے 30 گائے ہوں، ممکن ہے ان میں سے کچھ بھینس بھی ہو سکتے ہیں، گائے بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح زمو بھی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ یاکمو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یاکمو، اسی طریقے سے زمو، اسی طریقے سے بھینس، اسی طریقے سے گائے جو ہے سب ملا کر 30 ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک بچھڑا واجب ہے، ایک بچھڑا جس کا سال مکمل ہو چکا ہو، یعنی طبیع حولی، یعنی ایک سالہ بچھڑا اس کے اوپر برق، یعنی برق اس کے اوپر ان کے زکوٰۃ کے طور پر واجب ہو جاتے ہیں اگر 30 تک ہو جائے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اور معصومین نے باقر نے صادقین علیہم السلام نے فرمایا
کہ اگر 30 گائے سے کم ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی 30 گائے ہو جائے تو گائے ضروری نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس کچھ گائے ہیں، اسی طریقے سے کسی کے پاس کچھ زوں ہیں، اسی طریقے سے کسی کے پاس کچھ یکموں ہیں یا یکموں اور زوں، اسی طریقے سے گائے سب ملا کر 30 ہو جاتا ہے تو 30 میں زکوٰۃ واجب ہے. ایک بچھڑا دیں گے جو سال مکمل ہو چکا ہو تو اس کو زکوٰۃ واجب ہے. پھر کہتے ہیں وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. اسی طریقے سے اور کوئی چیز واجب نہیں ہے. 30 گائے ہو جائے تو ان میں سے ایک بچھڑا دینا ہے جس کی سال مکمل ہوا ہو. اس کے بعد کوئی چیز واجب نہیں ہے یہاں تک کہ 40 گائے تک ہو جائے. لیکن اب اگر 40 گائے ہو جائے تو اس صورت میں اس میں برے عمر رسیدہ ایک گائے زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے. وفی 40 بقرۃ مسنہ، یعنی عمر رسیدہ برے والا ہے وہ ایک گائے دینا واجب ہے. اب اس کے لیے زکوٰۃ لینے والے کی اختیار ہے. اسے کہیں گے کوئی مستحق ہے گاؤں میں تو اس سے کہیں ہم پر زکوٰۃ واجب ہو گیا، ہمارے پاس 40 گائے ہیں. اب گائے دیکھیں، اسی طریقے سے زوموں میں دیکھیں، زوموں میں اسی طریقے سے یاکموں میں بھی دیکھیں، وہ خود آ کر ایک اٹھا لے گا. یاکموں یا اسی طرح زوموں ہے، اسی طرح گائے ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لے گا، اختیار کرے گا تو وہی زکوٰۃ ہو گئے. لیکن آپ نے اپنی مرضی سے نہیں نکالنا ہے کہ جو چاہیں، یعنی کمزور ہو یا اسی طریقے سے لاغر ہو، جو کام چور ہو، اس طریقے سے اس طرح جس میں عیب ہے وہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں نکالنا ہے. آپ نے زکوٰۃ جو مستحق ہے اسی کو کہنا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوا ہے، 40 گائے ہو گئے، اب آ جاؤ ہمارے جو گائے ہیں، اسی طرح جو وہ ہیں، اسی طرح یاگموں ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لو، اختیار کرو، وہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. تو وہی اٹھا لے گا تو وہی زکوٰۃ ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ. 40 اگر گائے ہو جائے اس کے بعد زکوٰۃ دے دیا، اس کے بعد 60 گائے ہونے تک کوئی چیز واجب نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِعَانِ. اب اگر 60 گائے ہو جائے تو اس میں 2 بچھڑے دینا ہے، سال والا 2 بچھڑے اس سے زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے. فَفِيهَا تَبِعَانِ إِلَى 70. 70 ہونے تک. اگر 70 ہو جائے تو اس میں ایک بچھڑا دیں گے اور ایک عمر رسیدہ گائے دیں گے. فَإِذَا بَلَغَتْ 70 فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ إِلَى 80. یعنی 80 گائے ہونے تک 70 سے لے کر 70 ہو جائے تو اس صورت میں ایک بچھڑا دینا ہے اور ایک بڑے گائے دینا ہے. وہ گائے دیں گے وہ رسیدہ 40 کو دیکھتے ہوئے، اور ایک بچھڑا دیں گے 30 کو دیکھتے ہوئے. تو 2 دینا ہے زکوٰۃ کو. یہاں تک کہ 80 تک پہنچ جائے تو اس صورت میں 2 گائے دینا ہے جو عمر رسیدہ ہو. فَإِذَا بَلَغَتْ 80 فَفِي كُلِّ 40 مُسِنَّةٌ إِلَى 90. یعنی یہاں 90 ہونے تک وہ اس کے اوپر 2 عمر رسیدہ گائے واجب ہے زکوٰۃ کے طور پر 30 ہونے تک یا 90 ہونے تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 90 فَفِيهَا 3 طَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ. یعنی اگر 90 ہو جائے تو اس صورت میں اس پر واجب کتنا ہے؟ 3 بچھڑے دینا ہے جو سال مکمل ہو چکا ہے. وہ 3 بچھڑے اس کے اوپر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 20 و100 فَفِي كُلِّ 40 مُسِنَّةٌ. اگر 120 تک پہنچ جائے تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ ہر 40 کے اوپر
یہ ایک دائرے میں مرتبہ ہوں. ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على الأوامر شيء إنما الصدقة على الصائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه. اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وہاں پر وہ مالک کے ہاں گھاس نہ کھائے، بلکہ وہ پہاڑ پر اسی طریقے سے جو گھاس کے میدان ہے وہاں پر چرتا رہے، مالک یہاں سے نہ کھائے. تو ان صورت میں اس کے اوپر واجب ہے، یعنی 6 مہینہ وہ اس میں رہتا ہے، گائے وہ چرتے ہوئے گھاس باہر سے کھاتے ہوئے، مالک کے یہاں سے کچھ نہیں کھاتا، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر گھر میں مالک سے وہ گھاس کھاتا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور سال مکمل بھی ہو جائے، یعنی مالک کے ہاں گھاس کھاتے ہوئے اگر سال ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن باہر سے گھاس کے میدانوں میں اسی طرح پہاڑ ہیں، بلوچستان میں اکثر گائے وہ پہاڑ پر رکھتے ہیں، پہاڑوں پر رکھتے ہیں، وہاں سے گھاس کھاتے ہوئے رہتے ہیں اور مالک سے کچھ نہیں کھاتا ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. اب یہ صرف گائے کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس پر زوؤں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، اور یہ یاقموں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. اگر چرتے ہوئے میدانوں میں چرتے ہوئے اسی طریقے سے پہاڑ پر چرتے ہوئے یعنی گھاس کھاتے ہوئے سال گزر جائے تو اس دور میں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. اور یہ زکوٰۃ صرف مؤنث یعنی مادے کے اوپر واجب ہے، نر کے اوپر واجب نہیں ہے. تو بیل کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی طرح یاگ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یاقموں کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے، اور زوؤں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور گائے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. پھر کہتے ہیں اب اس کو جو ہے گائے یہ جو گائے ہیں اس کو یاقموں کو جو ہے عربی زبان میں الثور التبتی کہا جاتا ہے، یعنی تبتی بیل ہے، تو اس کو ثور التبتی کہتے ہیں. اب اس کے نسل سے جو پیدا ہوتے ہیں اس کے مادہ جو ہے وہی البقرۃ التبتیہ یعنی یاقموں. اسی طرح سے مولا نے فرمایا کہ یہ جو بھینس وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. ان زرارہ ان ابی جعفر، یعنی زرارہ نے مولا باقر العلوم صلوات اللہ علیہ سے روایت کیا، قال قلت له فی الجوامع شیء، قال یعنی زرارہ کہتا ہے کہ میں نے مولا باقر العلوم صلوات اللہ وسلم علیہ سے روایت پوچھا کیا بھینس وغیرہ پر بھی کوئی چیز واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ قال مثل ما فی البقر، یعنی بھینس کے اوپر بھی وہی چیز واجب ہے جو عام گائے کے اوپر واجب ہے، تو اس پر بھی واجب ہوگا. یعنی جو گائے ہیں اس کے اوپر جو احکام ہے وہ جو بھینس کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا. تو اب اس میں جو یاقموں ہیں اسی طرح جو زمو ہیں اس کو انہی کے یعنی مخلوط نسل کے چیزیں ہیں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن مادے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، نر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ ہو گئے گائے سے متعلق. اس کے علاوہ بھیڑ وغیرہ، بھیڑ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھیڑ میں سے جب تک 40 بھیڑ کسی کے پاس جمع نہ ہو جائے تو اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر 40 بھیڑ ہو جائے
تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں یہ ہمارے ثقات میں سے روات الحدیث ثقات میں سے زرارہ اور محمد بن مسلم اور ابی بشیر، اسی طرح سے برید العجلی ہے، اسی طرح فضیل ہے، ان سب ثقات نے مولا باقر العلوم اور مولا صادق آل محمد سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا فی کل 40 شاتن شاتن، یعنی ہر 40 بیروں میں سے ایک بیر واجب ہے۔ تو یہ جو وہ ہے وہ بھی بیر میں بھی ہی صورتحال ہے، جو مادہ ہے انہی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بیر پر واجب ہے، لیکن اس کے نر پر یعنی مینڈے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مینڈے کو حساب نہیں کرنا ہے۔ فی کل 40 شاتن 40 شاتن شاتن، یعنی ہر 40 مینڈوں پر بیر پر ایک بیر واجب ہے۔ ولیس فی ما دون 40 شیء، 40 سے کم اگر بیر ہوں، کسی کے پاس 30 ہو 20 ہو، تو اس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ثم لیس فیہا شیء حتی تبلغ 20 و 100، یہاں تک کہ 120 ہونے تک کوئی اور چیز واجب نہیں ہے، یعنی ایک بیر دینا ہے۔ اگر 40 ہو، اگر 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، تو اس صورت میں ایک بیر دینا ہے، زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ 120 ہو جائے تو اس صورت میں بھی ایک بیر دینا ہے، 120 ہو جائے تب تک ایک بیر زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ جب 120 سے ایک زائد ہو جائے، یعنی 121 بیر ہو جائے، تو اس صورت میں دو بیر زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے۔ حتی تبلغ 20 و 100، فاذا بلغت 20 و 100 ففیہا مثل ذلک شاۃ واحدہ، یعنی ایک ہی بیر دینا ہے۔ اگر 120 ہو تب بھی ایک بیر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے، لیکن 120 سے اگر ایک زائد ہو جائے، یعنی 121 بیر ہو جائے یا 125 ہو جائے، یا یہ ہے کہ 130 ہو جائے، 140 ہو جائے، 150 بیر ہو جائے، 160 بیر ہو جائے، تو اس صورت میں دو بیر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 120، اگر 120 سے زائد ہو جائے، بڑھ جائے، تو اگرچہ ایک بڑھ جائے یعنی 121 بھی ہو جائے، فَفِيهَا شَاةً، اس میں دو بیر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے۔ وَلَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاةٍ حَتَّى تَبْلُغَ 200، یہاں تک کہ 200 بیر ہونے تک کوئی چیز اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتِ 200 فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اگر 200 بیر بھی جمع ہو جائے تو اسی کے اوپر دو بیر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے، یعنی 121 سے لے کر 200 تک اس میں دو بیر زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے۔ اگر 200 سے ایک زائد ہو جائے، یعنی 201 بیر ہو جائے، 205 ہو جائے، 10 ہو جائے، جتنا بھی بے زائد ہو جائے، تو اس صورت میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا، یعنی 3 بیر واجب ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَتِ 200 فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 200 شَاةٌ وَاحِدَةٌ، اگر 2 کے اوپر ایک اور بیر زائد ہو جائے، یعنی 201 بیر ہو جائے، فَفِيهَا 3 شِيَاءٍ، اس میں زکوٰۃ کے طور پر 3 بیر دینا واجب ہے۔ ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ 300، یہاں تک کہ 300 بیر ہونے تک ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کچھ دینا واجب ہے نہیں ہے۔ تو اس میں سے اگر ایک زائد ہو جائے 300 سے 300 تک 2-3 بیر دینا ہے،
اب 300 کے بعد ایک زائد ہو جائے، 300 ایک بیر ہو جائے، 302 ہو جائے، 304 ہو جائے، 305 ہو جائے، یہاں تک کہ 400 تک ان میں سے اگر زائد ہو جائے تو اس صورت میں چار 100 وہ 4 دینا واجب ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 300 فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ 300۔ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ یعنی اگر 300 سے ایک بیر زائد ہو جائے، فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ یعنی اس میں 4 بیر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے۔ 300 تک 3 دینا ہے، لیکن 300 سے ایک اگر زائد ہو جائے، کم از کم ایک بیر زائد ہو جائے، چاہے زیادہ سے زیادہ 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جتنا بھی جمع ہو جائے اس وقت کو 4 بیر دینا واجب ہے۔ فَإِذَا تَمَّتْ 400 كَانَ عَلَى كُلِّ 100 شَاةٌ وَسَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ 400 سے اب 400 تک ہو جائے، یعنی 300 ایک بیر واجب ہو گیا، 301 پر 4 وہ دینا واجب ہے یا زکوٰۃ کے طور پر بیر دینا، یہاں تک کہ 400 مکمل ہو جائے۔ تو اس صورت میں اب اس سے زائد ہو جائے تو ہر 100 میں دیکھا جائے گا، یعنی اگر 400 میں سے ایک 400 تک جو ہے وہ 4 واجب ہے، لیکن 400 سے اوپر ہو جائے تو 500 تک ہونے تک کوئی لیکن 500 ہو جائے تو 500 یعنی 5 بیر، اسی طریقے سے 600 ہو جائے تو 6 بیر دینا ہے، اس میں ہر 100 پر ایک ایک بیر دینا واجب ہے۔ یہ جب 400 ہو جائے اس کے بعد یہ حساب کرنا ہے۔ فَإِذَا تَمَّتْ 400 كَانَ عَلَى كُلِّ 100 شَاةٌ 400 ہو جائے تو ہر 100 پر ایک ایک بیر دینا واجب ہے۔ وَسَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ہم جو پہلے وہ معین کیا تھا وہ ساقط ہو گیا، اب اس کے بعد پھر 100 شمار کریں گے، ہر 100 کے اوپر ایک ایک بیر دینا واجب ہے، یعنی 500 ہو جائے تو 5 بیر واجب ہے، 600 ہو جائے تو 6 بیر دینا واجب ہے، 700 ہو جائے تو 7 بیر دینا واجب ہے، 800 ہو جائے تو 8 بیر دینا واجب ہے، 900 ہو جائے تو 900 بیر دینا واجب ہے، اگر 1000 ہو جائے تو 10 بیر دینا واجب ہے۔ وَسَقَطَ الْأَمْرُ وَلَيْسَ عَلَى مَا فَوْقَ عَلَى مَا دُونَ الْمِئَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ اب اس کے علاوہ 400 مکمل ہونے تک اگر 400 اوپر ہو جائے تو اگر 100 سے کم ہو، مثلا 450 ہو تو اس 50 کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہاں تک کہ 500 مکمل ہو جائے۔ اگر 505 بیر دیا، اس کے بعد 600 ہونے تک کوئی چیز واجب نہیں، اگر 550 بیر ہوں تو صرف 500 پر نکالیں گے زکوٰۃ، اور باقی 100 کو رکھیں گے یہاں تک کہ وہ بقیہ بھی پورا 100 ہو جائے، تو اس صورت میں 6 دیں گے۔ وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہی حکم ہے کہ باہر جو ہے گھاس وغیرہ جو ہے وہ باہر سے کھاتا رہے تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر اس سے کم ہو یعنی مالک کے گھر میں کھائے، یعنی اس سے گھاس کھاتا ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو فحل الغنم ہے یعنی بیر کے جو نر ہے، یعنی نر اس کو ہم بولتے ہیں، وہ میں کہتے ہیں مینڈا، مینڈا یعنی فلک۔ تو یہاں پر عبد الرحمن ابن حجاج نے عن ابی عبداللہ یعنی مولا صادق آل محمد سے نقل کیا، عبد الرحمن ابن حجاج نے انہ قال یعنی مولا نے فرمایا